نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت اور ایصال ثواب کی خاطر سبھی حاضرین درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ میں اور آپ کسب فیض کے لیے حاضر آئے، رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق کائنات اپنی رحمت کاملہ عاجلہ واسعہ وافرہ کا صدقہ ہم سب کے محترم محبوب کی محترمہ محبوبہ کے درجات میں حسب حال بلندیاں عطا فرمائے، آپ کے فیضان کو مزید عام فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ کائنات کی حقیقتوں میں سے ایک بہت بڑی حقیقت موت کی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کائنات میں لوگوں نے دلائل کے ساتھ وجود باری کا انکار تو کر دیا ہے، مگر آج تک کوئی بھی شخص موت کے وجود سے انکار نہ کر سکا۔ جو لوگ 7 جنموں کا عقیدہ رکھتے ہیں، 8واں جنم ان کے ہاں بھی نہیں ہے، بالآخر موت ہے، مگر بطور مومن، بطور سرکار دو عالم علیہ السلام کے امتی ہونے کے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ موت ایمان والوں کو مٹانے کے لیے نہیں آتی، بلکہ غلاموں کو اپنے آقا سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ ملاقات رسول کا ایک ذریعہ ہے جسے موت کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک دو باتیں جو اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جدائی ایک فطری فعل ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا، بقیع میں لحد مبارک ہوتی جا رہی ہے،
اور چشمان مصطفیٰ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں میرے آقا حضور آپ رو رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں رو رہا ہوں۔ عرض کی حضور آپ نے تو ہمیں رونے سے منع نہیں فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں تمہیں افراتفری کرنے سے منع کیا ہے، شور شرابہ کرنے سے منع کیا ہے، منہ ماتھا پیٹنے سے منع کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں رونے سے تو منع نہیں کیا۔ یہ بات فرما کر آقا فرمانے لگے کہ رونا رحم دلی کی علامت ہے، اور ابو طلحہ جس شخص کا دل اتنا سخت ہو، اس کے قلب میں اتنی سختی ہو کہ اس کے ہاتھ اپنے مرنے والے رشتہ داروں کی خاطر دعا کے لیے نہ اٹھتے ہو، طبیعت اور مزاج کی سختی کی وجہ سے، حضور نے فرمایا جس کے رشتہ دار اس کی دعا سے محروم ہو گئے، فرمایا وہ قیامت کے دن مجھ محمد کی بارگاہ میں نہ آئے، وہ سمجھے کہ میں مصطفیٰ کی دعا سے محروم ہو گیا۔ اور ضمناً یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، چونکہ لحد بقی میں کھودی جا رہی تھی، جس شخص کو اختیار مصطفیٰ کے متعلق رتی برابر بھی عقیدے میں طبیعت میں شائبہ ہو، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا اس خطہ زمین کو جنت البقیع کہنے کا۔ یہ چند کنال کا ٹکڑا تھا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ نے خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے اپنے اختیار خاص سے سادہ سے زمین کے ٹکڑے کو جنت البقیع بنا دیا، اور جس کے عقیدے میں اختیار محمد کے متعلق گھٹن پائی جاتی ہے، اسے یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ سبز قالین والے زمین کے ٹکڑے کو ریاض الجنہ کہتا ہے، جو وہاں قطاریں بنا کر دو نفل پڑھنے کی خاطر ماتھا جھکانے کے لیے پہروں انتظار کرتا ہے، اسے اپنے عقیدے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ زمین کا ٹکڑا ہی تو تھا جسے حضور کے قدمین سے مسلسل نسبت حاصل رہی، حضور نے اسے ریاض الجنہ قرار دے دیا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، مگر ریاض الجنہ فنا نہیں ہوگا۔ حضور وہ کیوں؟ فرمایا زمین کے جس ٹکڑے پر حضور کے قدمین کے نشان لگ جائیں اسے قیامت نہیں مٹا سکتی۔ فیصلہ آپ کی محبت کے سپورٹ ہے، جس کے دل میں مصطفیٰ کا حیا ہو اسے موت کیسے مٹا سکتی؟ یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے۔ اور علماء لغت وہ سنی شیعہ دیوبندی وہابی نہیں ہوتے، لغت کا کوئی مسلک اور مذہب نہیں ہوتا۔ اس بات کا اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہوگا کہ موت بربادی نہیں ہے؟ لغت میں موت کے لیے جتنے بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، وضاحت کی مجھے حاجت نہیں ہے، کثیر تعداد سمجھنے والے تشریف فرما ہیں، موت کے لیے جتنے بھی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کسی ایک بھی لفظ کا معنی برباد ہونا نہیں۔ آپ خود سوچیں گے تو آپ کو اس بات کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ جتنے بھی الفاظ موت کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی ایک کا معنی بھی فنا ہونا، ختم ہونا، تباہ ہونا یا برباد ہونا نہیں ہے۔ اور ہمارا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ کچھ جنازہ پڑھنے والے لوگوں کی وجہ سے میت بخشے جاتے ہیں، اور کچھ میتوں کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والے زندہ لوگ بخشے جاتے ہیں۔ آج کی محفل کا تعلق اس دوسرے سلسلے کے ساتھ ہے۔ جہاں ہم سب دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہاں ہمیں اس بات کا بھی کامل ایمان اور یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت ہم سب کے سروں پر سایہ فگن رہے گی، اور اماں جی کی وسیلہ اور آپ کی وجہ سے اور قبلہ بابا جی حضور کی برکت کی وجہ سے اللہ میری اور آپ کی بھی انشاءاللہ مغفرت فرما دے گا، ہمارے اس حاضری کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ آخری حدیث پاک تو ذہن میں آ رہی ہے، وہ عرض کر دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں جب کوئی شخص فوت ہو جائے
اور 40 مومنین مل کر مرنے والے کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. تعداد 100 بھی آئی ہے, میں نے 40 والی حدیث پاک کو لیا ہے. 40 مومنین سرکار فرماتے ہیں میت کی بخشش کی دعا کر دیں. محبوب فرماتے ہیں 39 آمینیں اللہ رد کر سکتا ہے, 40ویں اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرما دے. نکاح نبوت دیکھ رہی تھی, ہو سکتا ہے میرے کسی غلام کو جنازے کے ساتھ 40 لوگ نہ ملیں تو وہ پھر کیا رحمت سے محروم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. اس کے لیے حضور نے فضل کا ایک دوسرا پیکج عطا فرمایا. 40 لوگ دعا کریں تو بڑی اچھی بات ہے, اگر 40 نہیں بھی ہے تو فرمایا کوئی بات نہیں. دوسری حدیث ہے مبارکہ, فرمایا مرنے والے کے پڑوس میں سے, مرنے والے کے پڑوس میں سے سرکار فرماتے ہیں صرف 3 گھر میت کے نیک ہونے کی گواہی دیتے ہیں. پہلے کتنے تھے؟ 40. زور سے بولیے. 40 نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں, میت کے پڑوس میں سے, ہمسائیگی میں سے, نیبرز میں سے صرف 3 گھر اس کے نیک ہونے کی گواہی دے دیں. محبوب فرماتے ہیں ان 3 گھروں کی گواہی بھی اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں ہوگی, اللہ مقبول فرمائے. حضور کے ایک صحابی ہیں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں آقا اگر کسی کو 3 گواہ بھی نہ ملے, حضور صرف 2 لوگ گواہی دینے کے لیے آ جائیں کہ مرنے والا یا مرنے والی صالح تھا یا صالحہ تھی, تو حضور 2 گواہوں کے متعلق کیا ہوگا؟ حضور کی رحمت کا سمندر جوش میں تھا. سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں, اگر مرنے والے کے متعلق 2 لوگ بھی گواہی دے دیں کہ وہ بڑا صالح تھا یا بڑی صالحہ تھی, تو آقا فرماتے ہیں ان 2 کی گواہی کا صدقہ اللہ مرنے والے پر جنت کو واجب فرما دیتا. ابو سعید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال ضرور تھا لیکن میں حیا کے مارے کھڑا نہ ہوا. حضور کی بارگاہ سے مجھے شرم آ گئی کہ اگر کسی بیچارے کو 2 گواہ بھی نہ ملے اور کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر گواہی دے دے تو پتہ نہیں اس ایک کے متعلق کیا فیصلہ ہوگا. فرماتے میرے دل میں تھا لیکن میں حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر سوال نہ کر سکا. جن کے عقائد پر تازگی ہے میرے دوستوں, وہ نبی ہی کیا جو نیتوں کا حال نہ جانے. نبی کی تو بات ہی نہ کرے, ولی کی تو بات ہی نہ کرے, یہاں تو بندہ مومن کے متعلق حضور کا فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. سرکار نے فرمایا یہ جو تمہاری پسلیوں کا قیدی ہے نا جسے تم دل کہتے ہو, سبحان اللہ, پسلیوں کا قیدی دل, آقا فرماتے ہیں یہ بندہ مومن کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا. مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, ورنہ حواس تو 5 ہیں, حواس 5 5 سینسز, لیکن کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ میری چھٹی حص یہ کہتی ہے. وہ چھٹی حص کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی مومنانہ فراست ہے جسے حضور نے اللہ کا نور کہا. سرکار نے فرمایا مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, یہ دیواریں اور مادی رکاوٹیں اس کے سامنے حیثیت نہیں رکھتی. ادھر ابو سعید کے دل میں سوال آیا کہ پتہ نہیں ایک گواہ کے متعلق کیا ہوگا. ادھر منبر پر بیٹھ کر لبان مصطفیٰ حرکت میں آئے اور سرکار نے فرمایا صحابہ ہو سکتا ہے کسی بیچارے کو 2 گواہ بھی نہ ملے, صرف ایک شخص کھڑا ہو کر کہہ دے کہ مولا یہ مرنے والا بڑا نیک تھا. اب یہ بات سننے والی ہے, آخری جملے ہیں. حضور فرماتے ہیں اس ایک شخص کی گواہی کو لے کر فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. ایک کی گواہی. اللہ کریم پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ مولا جنازے میں تھا. کیا کیفیت تھی؟ پیارے اللہ صرف ایک ہی شخص کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ مرنے والا بڑا نیک ہے یا مرنے والی بڑی صالحہ ہے. صرف ایک شخص تھا جو کہہ رہا تھا. اللہ کریم اس فرشتے سے پوچھے گا کہ یہ جو شخص میت کے نیک ہونے کی گواہی دے رہا ہے یہ میت کے گناہوں سے واقف نہیں تھا؟ فرشتہ کہے گا مولا بالکل واقف تھا, اس کا تو پڑوسی تھا, اس کا تو عزیز تھا, اس کا تو دوست تھا.
اس کا تو رشتہ دار تھا، بالکل جانتا تھا گناہوں کو. اللہ کریم پوچھے گا اچھا یہ میت کے گناہوں کو جاننے کے باوجود اس کے گناہوں کو بھلا کر صرف اس کی نیکیوں کا ذکر کر رہا تھا؟ مولا بالکل ایسا ہے. اب آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسی فرشتے کو گواہ بنا کر فرمائے گا اچھا پھر تو گواہ ہو جا. اگر وہ مخلوق ہو کر میت کے گناہوں کو بھلا سکتا ہے تو میں خالق ہو کر اس کی خطاؤں کو معاف نہیں فرما سکتا. ایک ہی گواہی بھی اللہ کی بارگاہ میں میرے بھائیوں قبول ہو جاتی ہے یا رسول اللہ، مقبول ہو جاتی ہے. اور یہاں تو اتنے سارے صاحبان نسبت اور روحانی بیٹے دعا کے لیے حاضر ہیں اور کسب فیض کے لیے حاضر ہیں. دل کی گہرائی سے دعا ہے رب ذوالجلال اپنے حبیب کے ذکر خیر کے وسیلہ سے محترمہ نانی اماں کے درجات میں حسب حال بلندیاں عطا فرمائے اور ہمارے محترم محبوب قبلہ بابا جی حضور کو صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ عمر خضری عطا فرمائے. میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اس حاضری کو خدا کرے اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بنائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا